لله وللہ الحمد والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم نے سورہ ہود اور سورۃ یوسف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو ہر شخص کا، ہر جاندار کا، ہر چوپائے کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون کہاں پر رہے گا، کب اس کو موت آئے گی، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن آج انسان رزق کے پیچھے مارا پھرتا ہے، نہ حلال کی تمیز کرتا ہے، نہ حرام کی پرواہ کرتا ہے، بس کسی طرح سے مال آ جائے اور بڑھ جائے، بس اسی میں لگا رہتا ہے اور کئی قسم کے حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف رزق کے معاملے میں انسان کی یہ حالت ہے، اور دوسری جانب جو اللہ کی عبادتیں ہیں، جو نماز ہے، جو روزے ہیں، جو زکوٰۃ ہے، اس حوالے سے بالکل وہ نابلد ہے اور بے پرواہ ہے۔ شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجتہادک فیما ضمن لک، تمہارا اس چیز کے بارے میں کوشش کرنا کہ جو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، یعنی رزق وہ اللہ نے اپنے ذمے پر لے لیا ہے اور تم اس بارے میں کوشش کیے جا رہے ہو۔ کوشش کرنا اچھی بات ہے، لیکن بالکل اسی میں لگ جانا اور اپنی عبادات سے، معاملات سے بے پرواہ رہنا، یہ غلط بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تمہارا اس بارے میں کوشش کرنا کہ جو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اور ان امور میں کوتاہی کرنا، وَتَقْصِيرُكَ فِيمَا طَلَبَ مِنْكَ، کہ جو تم سے طلب کی گئی ہیں ان میں تم کوتاہی کرو، تو دلیل علی انطماس البصیرۃ منک، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری بصیرت زائل ہو چکی ہے، تمہاری بصیرت چلی گئی ہے کہ اللہ نے اسے اپنے ذمے پر لیا ہے، تم اس بارے میں اتنے فکر مند ہو، ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے ہو، اور عبادات جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں، وہ مس ہوتی جا رہی ہیں، لیکن تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل کی آنکھ بند ہے، تم اس بارے میں غور نہیں کرتے ہو۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے رزق اپنے ذمے پر لے لیا ہے، اب کوئی حرام طریقے سے کمائے تب بھی اس کو اتنا ہی رزق ملنا ہے کہ جتنا حلال طریقے سے کماتا۔ کوئی کسی رشوت میں لگ گیا، کوئی انڈر دا ٹیبل کچھ زیادہ پیسے لینے میں لگ گیا، کوئی کسی طریقے سے ناجائز لے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں سود لوں گا تو میرا پیسہ بڑھ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر حلال کی طرف انسان جائے تب بھی اتنا ہی رزق ملنا ہے، ہر صورت میں اتنا ہی ملنا ہے، اور انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا لکھا ہوا رزق پورا نہ ہو جائے۔ جتنا لکھا گیا ہے، جس وقت لکھا گیا ہے اسی وقت ملنا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ رزق کی وجہ سے نہ نمازیں چھوٹیں، رزق کی وجہ سے نہ روزے چھوٹیں، رزق کی وجہ سے نہ ہم زکوٰۃ دینے میں تنگی محسوس کریں، بلکہ اللہ کی عبادات میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہ اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے۔ تو دو طرح کے لوگوں کا یہاں پر ذکر فرمایا، ایک بدبخت لوگ اور ایک نیک بخت لوگ۔ جو بدبخت ہیں ان کا فرمایا کہ وہ جہنم میں ہوں گے، وہ دوزخ میں ہوں گے، گدھے کی طرح چلائیں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس میں جب تک رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے، ان ربک فعال لما یرید۔ یہ ایک طرف حالت ہے، لیکن جو شخص نیک اعمال اختیار کر لے، عقائد کو اچھا رکھے، اپنے عقائد کو متزلزل نہ ہونے دے، قرآن کے مطابق عقیدے ہوں، احکام شرع کے موافق اعمال ہوں، تو اللہ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا
ففی الجنۃ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین رہیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے، جو تمہارا رب چاہے، عطاء غیر مجذوذ، یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو دونوں راہیں ہمیں آج ہی بتا دی گئی ہیں، دونوں راہیں آج ہی ہمارے سامنے ہیں۔ اب یہ ہمارا کسب ہے، یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم راہ حق کی طرف جاتے ہیں یا راہ باطل کی طرف جاتے ہیں۔ شیطانی راہ بھی سامنے ہے، ہدایت کی راہ بھی سامنے ہے، ہم قرآنی راہ کو اختیار کرتے ہیں یا باطل کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہمارے قبضے میں ہے۔ اور جو باطل پر چلے گا تو وہ بدبخت ہوگا، اور فرمایا کہ وہ جہنم میں ہوں گے جو بدبخت ہوں گے، وہ گدھے کی طرح چلائیں گے۔ تو ہمیں نیکیوں والے راستے کی طرف آنا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر ہماری سورۃ یوسف کا آغاز ہوا۔ یہ انتہائی برکت والی سورت ہے، انتہائی عظیم الشان سورت ہے، اور چاہیے کہ اس سورت کی ہم سب تلاوت کریں۔ اس سورت مبارکہ میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا، اور اسے حسین ترین قصوں میں شمار کیا گیا ہے، اسے انتہائی خوبصورت قصوں میں شمار کیا گیا ہے، اسے پسندیدہ قصوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اس کے ذریعے ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں، سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بالتفصیل قرآن مجید میں ذکر ہوا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا، آپ نے خواب میں دیکھا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اذ، اے محبوب علیہ السلام آپ یاد کیجئے، قال یوسف لأبیہ، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے والد، انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ بے شک میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج سجدہ کر رہا ہے، چاند سجدہ کر رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں جناب یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، بہت زیادہ الفت رکھتے تھے، بہت ہی زیادہ شفقت رکھتے تھے، جس کی وجہ سے دوسرے بھائی وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، جیلسی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتیک، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، اپنا خواب بھائیوں کو نہیں بتانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ اور فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اور ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا، اس نے واضح طور پر کہا کہ میں ضرور ان کی طاق میں بیٹھوں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، یہاں سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، سارا اس نے ذکر کیا تھا۔ تو وہ کھلا دشمن ہے۔ اب ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسد میں مبتلا ہو کر پلان بنانے شروع کیے، منصوبہ بندی کی۔ کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹ جائے، اور پھر ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خاص محبت ہمیں مل جائے گی۔ تو ان میں جو اعتدال پسند بھائی تھا، اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرو۔ بالآخر یہ طے پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں دور جا کر چھوڑ دیتے ہیں، دور چھوڑ دیں گے ان کو۔ تو اس کے لیے انہوں نے اپنے والد سے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یاد کرو جب بھائی بولے، بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک اور بھائی حضرت بنیامین، حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بھی بہت محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، ان ابانا لفی ضلال مبین،
بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی پیارا ترجمہ کیا ہے, کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے اس کا کچھ اور ترجمہ کیا ہے کہ جو مناسب محسوس نہیں ہوتا, گمراہی کی طرف اس کو لے گئے. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف, ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو. والقوه فی غیابۃ الجب, انہیں کسی تاریک کنویں میں ڈال دو. یلتقطه بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین, کہ کوئی مسافر انہیں اٹھا لے جائے گا. قالوا یا ابانا, انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اے ہمارے والد, ما لکا, آپ کو کیا ہوا ہے کہ لا تأمنا علی یوسف, آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے, ہم پر بھروسہ نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, ہم ان کے خیر خواہ ہیں, آپ ہمارے اوپر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ارسلہ معنا, انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون, کل آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیجئے تاکہ وہ پھل کھائے کھیلے, اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. تم غافل ہو اور کوئی بھیڑیا کھا جائے. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون, کہنے لگے کہ اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک جماعت موجود ہوں, جب تو ہم کسی کام کے نہیں ہوئے, ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے تو ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے, ہم کسی کام کے نہیں ہیں, ہم بیکار ہیں, ناکارہ ہیں. خیر, انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ کر لیا. فلما ذهبوا به, پھر جب وہ اسے لے گئے. واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب, اور سب نے اتفاق کر لیا کہ انہیں کسی تاریک کنویں میں ڈال دیں. خیر, انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈالا, آپ کی قمیص مبارک اتاری اور اس پر خون کے دھبے لگائے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے روتے ہوئے کہ ہائے ہمارا بھائی یوسف, ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا, بھائی کے ساتھ ایسا ہو گیا اور ہم کچھ نہیں کر سکے. ان سے طرح طرح کے بہانے بنانے لگے. قرآن نے کہا وجاءوا اباہم, رات کے وقت اپنے باپ کے پاس وہ آئے, یبکون, روتے ہوئے آئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب, کہنے لگے اے ہمارے والد, ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے دور چلے گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو انہیں بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا, اور آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے, ولو كنا صادقین, اگرچہ ہم سچ بولنے والے ہوں. اور انہوں نے کیا کیا؟ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب, وہ ایک قمیص لے آئے کہ جس پر خون لگا ہوا تھا, جھوٹا خون لگا ہوا تھا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا, حضرت یعقوب نے فرمایا بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے. فصبر جمیل, تو صبر اچھا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور تمہاری باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام ایک گہرے کنویں میں تھے, وہاں پر کوئی قافلہ آیا. ادھر بھائی بھی دیکھتے تھے کہ یوسف کس حالت میں موجود ہے, جا کر دیکھتے تھے. ایک قافلہ آیا, جب وہ کنویں سے پانی نکالنے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام آ گئے اوپر. قال یا بشرا ھذا غلام واسروه بضاعة واللہ علیم بما یعملون, انہوں نے کہا کہ تو کوئی غلام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ کوئی غلام ہے, ایک لڑکا ہے, اور انہوں نے اسے سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا, اور اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے. وشروه بثمن بخس دراہم معدودہ, اور بھائیوں نے بہت کم قیمت پر چند درہموں کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا. ایک آزاد شخص, ایک اللہ کے نبی, ان کا امتحان لیا جا رہا ہے, آزمائش سے گزارا جا رہا ہے. یہاں سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے
کہ جب انبیاء پر آزمائشیں آئی ہیں تو ہم پر بھی آ سکتی ہیں، ہم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ بعض اوقات ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ میں تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو زکاتیں بھی دیتا ہوں، میں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتا ہوں، غریبوں کی امداد بھی کرتا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ یہ پریشانیاں، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ میں ہی ملا ہوں، اتنی پریشانیاں آ گئی ہیں۔ ذرا سا نہیں سوچتے کہ انبیاء پر کس قدر آزمائش آئی۔ قرآن نے کہا حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم پر وہ چیزیں نہیں آئی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اس سے پتہ چلا کہ ان پر شدید سختیاں آئی ہیں، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو آزمائشیں برحق ہیں، ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی داخل جنت ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے امتحانات آئیں گے، ہم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ بہرحال واقعہ طویل ہے، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا، ان کے بھائیوں نے بیچا، اور پھر وہ قافلہ لے گیا یہاں تک کہ عزیز مصر کی طرف سے اسے خرید لیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب عزیز مصر کے دربار میں تھے، آپ پر بڑے، آپ جوانی کی عمر کو پہنچنے لگے، اور ایک وقت آیا کہ عزیز مصر کی جو زوجہ زلیخا تھی وہ جناب یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو دعوت گناہ دینے لگی۔ آپ نے اس چیز کو پسند نہ فرمایا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی۔ وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور کہنے لگی آؤ۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، یہ تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ آؤ، آپ نے فرمایا معاذ اللہ، ایسے کام سے اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، بے شک وہ مجھے خریدنے والا شخص میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک زیادتی کرنے والے فلاح نہیں پاتے ہیں۔ عزیز مصر نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، مجھے خریدا ہے، میرے ساتھ نیک سلوک کیا ہے، میں اس کے گھر میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور پھر معاملہ طویل ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے، وہاں سے جانے لگے، اللہ کی پناہ لیتے ہوئے وہاں سے دور ہونے لگے، تو آپ کی مبارک قمیص کو پکڑ لیا گیا اور وہ پھٹ گئی۔ عزیز مصر جو ہے وہ آ گیا، جب یہ معاملہ اس طرح دیکھا تو اس کو بہت ہی برا لگا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا، تو وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ عزیز مصر کے دربار میں یہ گواہی دی گئی کہ اگر جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قصوروار ہیں، کہ وہ آگے بڑھ رہے تھے اور اسی مزاحمت میں آگے سے قمیص پھٹ گئی، اور اگر بیک سائڈ سے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بھاگ رہے تھے، دور جا رہے تھے، کسی نے پیچھے سے پکڑا ہے، تو پھر وہ قصوروار نہیں ہے۔ ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین، اور اگر ان کی قمیص، ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، ایسا دیکھا تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہوں گے اور وہ سچی نہیں ہوگی۔ اور جب قمیص کو دیکھا فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب اس کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قال انہ من کیدکن، تو عزیز مصر نے کہا کہ بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی کہ گناہ سے بہتر ہے قید اختیار کر لینا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو اب قید میں ڈال دیا گیا، اللہ کے برگزیدہ بندے،
وہ نبی اب قید کی صحبتوں میں چلے گئے۔ ادھر عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو یہ معاملہ سنا تو زلیخا پر باتیں بنانے لگی اور اس کو طرح طرح کے طعنے دینے لگی۔ تو زلیخا نے کہا کہ تم آؤ، تم مجھے اس طرح کہتی ہو، تم آؤ۔ ان کے ہاتھ میں چھری دی اور پھل دیا۔ ان عورتوں کے سامنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارا۔ حضرت یوسف وہاں سے گزرے تو وہ پھل کاٹنا تھا ان کا کہ وہ اپنی انگلیاں بھی کاٹ بیٹھی۔ ان کے حسن کو دیکھنے میں اس قدر مشغول ہو گئیں کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا اور کہنے لگی یہ تو کوئی فرشتہ ہے، انہو ملک کریم، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ اور زلیخا نے کہا کہ دیکھ لیا تم نے، اس وجہ سے تم مجھے طعنہ دیتی تھی، طعنہ تشنیع کرتی تھی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے اور وہاں پر ان کے کچھ دو ساتھی جو تھے انہوں نے خواب اپنا بیان کیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں انگور سے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور اس کو پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف کو خواب کی تعبیر معلوم تھی، آپ نے خواب کی تعبیر بیان کی۔ ایک سے کہا کہ تم بادشاہ کے دربار میں تمہیں یہ نوکری مل جائے گی، تم جو ہے اس کو شراب پیش کیا کرو گے، اور دوسرے سے کہا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور تمہارے گوشت کو پرندے کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، ایک کو قتل کر دیا گیا اور دوسرے کو بادشاہ کے دربار میں نوکری مل گئی۔ اب بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ 7 جو موٹی تازی گائے ہیں وہ 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ جب اس نے دیکھا اور اس نے اور بھی دیکھا فصل کے حوالے سے، تو اس نے لوگوں سے بیان کیا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو اس وقت وہ شخص کہ جو بادشاہ کے دربار میں جام پلانے کا کام کرتا تھا، اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر آتی ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا، انہوں نے تعبیر بتا دی اور بتایا کہ پہلے میرے اوپر لگے ہوئے جو الزام ہیں وہ ان سے مجھے بری الذمہ کرو۔ جب عورتوں کو بلایا گیا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے تھے۔ سب نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، زلیخا نے پاک دامنی کی گواہی دی، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا مقام ملا۔ آپ نے خواب کی تعبیر بیان کی کہ 7 سال بڑے اچھے گزریں گے اور اس کے بعد 7 سال جو ہوں گے وہ قحط سالی والے ہوں گے۔ تو جو ان 7 سالوں میں فصلیں اگیں گی ان چیزوں کو محفوظ کرنا ہے ان آگے آنے والے 7 سالوں کے لیے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو فائنینشل سسٹم چلانا بھی آتا تھا، اور آپ نے عزیز مصر کو یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ اس معاملے کو چلائیں۔ گویا کہ آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا اور آپ نے مصر کا انتظام بڑے زبردست طریقے سے چلایا۔ آپ کے بھائی آتے ہیں، وہ بھی غلہ لے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کے پاس آئے ہیں۔ آپ نے ان کو غلہ بھی اچھا دیا اور جو ان کی رقم تھی وہ بھی ان کو دے دی۔ حضرت بنیامین کو بلایا، وہ آئے اور حضرت بنیامین کو اگلی دفعہ لے کر آئے، اور یوسف علیہ السلام نے ترکیب سے جناب بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ پھر وہ لوگ گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا، اور یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے فراق میں رو رہے تھے۔ پھر وہ دوبارہ جاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا تھا؟ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوفِ لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ وہ جب پھر گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، آپ جو ہے ہماری مدد کیجیے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا تو فرمایا قال هل علمتم، کیا تمہیں معلوم ہے ما فعلتم بیوسف، جو تم نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ اب جب انہوں نے یہ سب دیکھا، یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، قالوا، کہنے لگے، أَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف،
کہیں آپ تو یوسف نہیں ہیں، آپ تو یوسف نہیں ہیں، اب پہچانے. قال انا یوسف وہذا اخی، فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں بنیامین. قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے. انہ من یتقی، یہ اصول ہے ہمارے لیے کہ جو ڈرے، ویصبر، اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ محسنین کا، نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا ہے. اب ان کو بڑی پشیمانی ہوئی، شرمندگی ہوئی. ہمارا وقت قلیل ہے، اس کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں. لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، اور اب وہ جو ہے اپنے آپ کو خطا کرنے والا، گناہ کرنے والا شمار کرتے ہیں اور پشیمان ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کمال محبت فرماتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے ہیں. فرماتے ہیں قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. غلطی کا اقرار کر لیا. یوسف علیہ السلام کتنا بڑا دل رکھتے ہیں. لا تثریب علیکم اليوم. حضور علیہ السلام نے بھی ایسے ہی فرمایا تھا. جب مکہ فتح ہوا تو وہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، ان سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے. پھر آپ نے اپنی قمیص دی، وہ لوگ لے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ڈالی، تو ان کی جو بینائی تھی وہ واپس لوٹ آئی. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ تمام لوگ آتے ہیں مصر میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور پھر وہ منظر ہوتا ہے. چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، آپ کے صاحبزادگان آئے. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا. دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے کہ ابھی ان کو پاور مل چکی ہے اور اپنے والدین کے ساتھ کتنا حسن سلوک کر رہے ہیں. ہمارے پاس ذرا سے پیسے آنے لگ جائیں، ذرا سی اچھی نوکری لگ جائے، ذرا سا زیادہ کمانے لگ جائیں، جو ہمارا علم بڑھ جائے، تو والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ مجھے ہی بولتی ہیں، میرے ہی بیوی بچوں کو بولتی ہیں، ایسے ہی کرتے رہتے ہیں آپ. والدین کو جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن انہوں نے اتنی پاور اور ایسے منصب کے باوجود ان کے ساتھ کیسا انداز اختیار کیا ہے، اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا. اور کیا ہوا؟ قرآن نے کہا کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے. اب کیا ہوا؟ قَالَ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی، یا ابتی، اے میرے والد، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ اس خواب کی تعبیر ہے کہ جو پہلے دیکھا تھا، یہ اس خواب کی تعبیر ہے. قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے سچا کر دکھایا، اس خواب کو سچا کر دکھایا. تو یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اس میں اظہار ہے. اس سے پتہ چلا کہ نبی پر آزمائش آتی ہے، آ سکتی ہے، اور ایمان والوں پر آتی ہے. ایک نبی ان کو قید کیا جا سکتا ہے، اور کیسے ان کو منصب مل سکتا ہے، اور کیسے وہ لوگوں کی اصلاح فرما سکتے ہیں. تو ہمیں بھی اس کے لیے تیار رہنا ہے اور پاک دامنی کا اظہار کرنا ہے. دیکھیں اگر کوئی پاورفل عورت وہ گناہ کی دعوت دیتی ہے تو انتہائی آسان ہوتا ہے کہ کوئی اس طرف بڑھ جائے. لیکن انسان سوچے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. اس دن میں کیا جواب دوں گا کہ جب ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ان سب چیزوں پر قفل لگا دیا جائے گا، ہماری زبان پر قفل لگا دیا جائے گا، اور یہ سب چیزیں گواہی دیں گی. ہاتھ بتائے گا کہ اس نے کیا کیا تھا، آنکھ بتائے گی کہ اس نے کیا کیا تھا، زبان بتائے گی کہ اس نے کیا کیا تھا، پاؤں بتائیں گے کہ یہ کہاں گئے تھے. اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، پاک دامنی عنایت فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے الہ العالمین، سورۃ یوسف کی برکت سے ہم سب پر دنیا اور آخرت میں اپنا رحم فرما دے، فضل فرما دے. اے الہ العالمین، اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو لے لے. اے کریم پروردگار، پاک دامنی عطا فرما دے. ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، مولا بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے. اگر آزمائشیں ہمارے مقدر میں ہیں
تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم